اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث کے جوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات میں اللہ توجہ دلاتا ہے درختوں، پودوں اور پھلوں کی طرف کہ اللہ نے پیدا کیا ہے درختوں، پودوں اور پھلوں کو جوڑوں میں، یعنی نر اور مادہ میں، اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے صرف اور صرف 20ویں صدی میں ہی دریافت کیا گیا۔ عربی میں زوج کے معنی ہیں بیوی کے، اور ہم اس سمجھ سکتے ہیں کہ درخت جوڑوں میں پیدا کیے گئے، اور ان میں انسان، حیوان اور دوسرے جانداروں کی طرح مختلف اقسام کے درخت مؤنث یعنی مادہ اور مذکر یعنی نر کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا واقعی میں درخت اور پودوں میں نر اور مادہ صفات پائی جاتی ہیں؟ غور کریں سائنس کے الفاظوں پر۔ درختوں پر وسیع تجزیے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ درختوں میں یقیناً نر اور مادہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اور اسی کی بدولت درخت اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درختوں میں نر اور مادہ کے سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ درخت جو پھول اور بیج پیدا کرتے ہیں اپنی نسل کی افزائش کے لیے پھولوں کے درمیان ان سیلوں کو رکھتے ہیں۔ مادہ پھول کا ٹومٹ نامی حصہ اووری کہلاتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گول اوویولز ہوتے ہیں جن میں مادہ افزائشی سیل پائے جاتے ہیں، جبکہ نر افزائشی سیل پھول کے چھپے ہوئے حصے پولن میں اینتھر کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ پولن چونکہ کافی ہلکے ہوتے ہیں، یہ ہواؤں اور جانوروں کی وجہ سے ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کچھ پولن مادہ پھولوں کے ورٹیکس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پولن ایک ٹیوب کے ذریعے اووریز کی افزائشی سیلز کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بیج پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام عمل سائنس کے اندر باٹنی کے شعبے میں پڑھایا جاتا ہے، مگر 1400 سال پہلے یہ شعبہ نہ تو موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسی لیبارٹری تھی جس میں یہ سب معلومات اکٹھی کی جائے۔ یہ بات بالکل بھی نہیں معلوم تھی کہ درخت نر اور مادہ قسم کے حصوں کو استعمال کر کے بیج یا پھلوں کی افزائش کرتے ہیں۔ آج یہ بات سائنس اپنے شعبوں بائیولوجی اور باٹنی کے ذریعے ان کے موجود ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ صرف 100 سال قبل ہی درختوں کی جنس کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔
پھر ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو بغیر پرکھے اور پڑھے قرآن میں یہ بتا دیں کہ ان میں بھی مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان درختوں کو جوڑوں کی صورت نر اور مادہ حال میں پیدا کیا اور اپنی کتاب قرآن میں نشانی کے طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا تاکہ سمجھیں اور ایمان لائیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اس کتاب کی تمام باتیں حق ہیں۔ اور اگر اب بھی شک میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب کہاں سے لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کس نے بتائی، جب اتنی گہری بات جو کہ 1400 سال تک کوئی نہیں جان سکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا قرآن میں بیان کر دی۔ عقل اس بات کو کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتی سوائے اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہی انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا، اور یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد مستقلاً چند فقرے وعظ و پن یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فقرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے سے ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام سے ہے جو ربنا الذی اعطی کل شیء سے شروع ہوا ہے، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجو حق کرنا چاہتے ہوں وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے، کسی دوسرے رب کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ اجرام فلکی کے بعد عالم ارضی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے انہی دونوں حقیقتوں یعنی توحید اور آخرت پر استشہاد کیا گیا ہے جن پر پچھلی آیات میں عالم سماوی کے آثار سے استشہاد کیا گیا تھا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے: 1. اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں سے پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی شہادت دیتی ہیں کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف بااختیار خدا ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مناسبت اور ہم آہنگیاں اور موافقتیں نہ پیدا ہو سکتی تھیں اور نہ مسلسل قائم رہ سکتی تھیں۔ الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مل کر پوری کائنات کے لیے تخلیق و تدبیر کا ایسا منصوبہ بنا لیتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی چلی جائے اور کبھی ان کی مصلحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے۔ 2. زمین کے اس عظیم شان کرے کا فضائے بسیط میں معلق ہونا، اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھر آنا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا، اس کی گود میں طرح طرح کے بے حد و حساب درختوں کا پھلنا اور پہم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا عقل و دانش کی نہیں،
حماقت و ولادت کی دلیل ہے۔ 3. زمین کی ساخت میں، اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں، پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں، پھلوں کی ہر قسم میں 2 طرح کے پھل پیدا کرنے میں، اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات باقاعدگی کے ساتھ لانے میں جو بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں، وہ پکار کر شہادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا ہے وہ کمال درجے کا حکیم ہے۔ یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں کہ یہ نہ تو کسی بے ارادہ طاقت کی کار فرمائی ہے اور نہ کسی کھلندڑے کا کھلونا، ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک حکیم کی حکمت اور انتہائی بالغ حکمت کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک نادان ہی ہو سکتا ہے جو یہ گمان کرے کہ زمین پر انسان کو پیدا کر کے اور اسے ایسی ہنگامہ آرائیوں کے مواقع دے کر وہ اس کو یوں ہی خاک میں گم کر دے گا۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔